آج جو میرے پاس سوالات ہیں ان کا تعلق ہے رائٹ ٹو ریفیوز ٹریٹمنٹ سے. میرے خیال میں اس میں کوئی 3-4 صورتحال ہو سکتی ہیں، مطلب کہ جہاں پہ بھی طبی ماہرین کی نظر میں ایک طرف جو بھی مرض ہے اس سے یا تو یقینی علاج ممکن ہے اور بمقابلہ یقینی موت کے، ایک طرف یہ ہو سکتا ہے کہ یقینی صحت یابی ہے بمقابلہ امکانی موت کے، یا امکانی صحت یابی بمقابلہ یقینی موت، یا امکانی صحت یابی بمقابلہ امکانی موت. یہ 3-4 صورتحال ہو سکتی ہیں. اس میں اگر ایک طرف یقینی موت ہو اور دوسری طرف اس علاج سے یقینی طور پہ صحت یابی ہو، تو اس میں وہ کیا مریض جو ہے وہ بحیثیت مطلب قانونی طور پہ تو اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بندہ مومن ہے جو خفی زندگی پہ یقین رکھتا ہے، کیا اس کو کسی اس صورت میں علاج سے کسی وجہ سے وہ انکار کر سکتا ہے، یا اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ منع کر دے انکار؟ ہمارے ہاں اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کو یا جان کو حرمت حاصل ہے. یہ حرمت میری جان کو میرے لیے بھی حاصل ہے اور آپ کی جان کو بھی میرے لیے حاصل ہے. نہ میں آپ کی جان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ اپنی جان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ایک موقع پر کہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کے تم پر حقوق ہیں، تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے. یعنی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے لوگوں کے حقوق ہیں. علاج کرانا اسی کی فرح ہے. یعنی جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنی حد استطاعت کے اندر مجھے اس کا علاج کرانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اسی طرح ہے جس طرح میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے یا میرا کوئی عزیز بیمار ہو گیا ہے تو اس کا علاج کرانا میری ذمہ داری ہے. اپنے علاج میں اور کسی دوسرے کے علاج میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے. یہ بھی جان ہے، وہ بھی جان ہے. یہ بھی میری حفاظت اور امانت میں دی گئی ہے. اس میں بھی اگر میں باپ ہوں یا میری کوئی ذمہ داری ہے تو میں اس کے لیے ضامن بنایا گیا ہوں، اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کو علاج معالجے کے بارے میں مجھے اسی اسپرٹ، اسی جذبے سے یہ سب کچھ کرنا ہے یا وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہے جس طریقے سے جان کی حرمت کا قاعدہ مجھے بتا دیا گیا ہے. تو اس لیے مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں، اس کی استعداد رکھتا ہوں. تو اب مجھے علاج کرانا ہے. اول تو انسان کے اندر خود ہی بڑا عرض رکھا گیا ہے، وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کی جان کی حفاظت کرتا ہے، جینا چاہتا ہے. لیکن اگر دینی اور اخلاقی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جان کو بچانے کی، جان کی حفاظت کرنے کی، علاج کرانے کی ذمہ داری اس اصول پر عائد ہوتی ہے. دوسروں کی بھی جو میرے زیر کفالت ہیں یا میری ذمہ داری میں دیے گئے ہیں، اور اپنی. تو ان جو صورتحال ہیں اس کے اندر وہ کسی مطلب آپ نے کہا اگر استطاعت رکھتا ہو تو ظاہر ہے استطاعت، اگر اس کے فائنینشلی اس کی سچویشن نہیں ہے تو علاج نہیں کرا سکتا. لیکن کیا ایسا بھی ہے کہ ایک طرف یقینی موت کھڑی ہو، دوسری طرف آپ کو پتہ ہو، سب طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ علاج کرا لیا، لیکن وہ مریض یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں پیس میکر نہیں لگانا چاہتا کیونکہ میرا جو ہے ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس قسم کی کوئی عذر سے وہ کر سکتا ہے؟ اس میں بھی ہمارے دین نے جہاں یہ ذوق پیدا کیا ہے، اسی طرح یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تقابل مستحبات و نوافل میں اور فرائض و واجبات میں ہو تو فرائض و واجبات پورے کیے جائیں گے. یعنی اس میں بھی یہ سادہ اصول ہے، اس پہ ترجیح ہوگی. ذوق یا مستحبات کا اہتمام یا نوافل کا اہتمام اس وقت زیر بحث آتا ہے جب معاملہ فرائض و واجبات کی نوعیت کا نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز فرض ہے آپ پر تو پھر آپ اسے پورا کریں گے، ہر حال میں پورا کریں گے. لیکن اگر چیز فرائض کے دائرے سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہاں آپ کے لیے ایک ترجیح اختیار ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، علم بھی یہی کہتا ہے، اخلاقی اصول بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں دونوں راستے ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر بہت سے علاج ہیں بڑے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں آدمی کو حق ترجیح حاصل ہوتا ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے یا اپنے آپ کو اللہ ہی کے سپرد کر دیتا ہے. تو ایسا نہیں کیا گیا کہ ایک ایک چیز کو متعین کر دیا گیا ہے. پوری زندگی میں ہمیں یہ مرحلہ پیش آتا ہے کہ ایک طرف کوئی چیز ہم متعین طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور دوسری جانب مستحبات ہوتے ہیں، نوافل ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ذوقی ہوتی ہیں. تو ذوق کا دائرہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب ترجیح ختم ہو جاتی ہے. تو
جیسے کہ آپ نے سور کے دل کے معاملے میں کہا تھا کہ بھئی میرا ذوق اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس میں تو آپ ان کنڈیشنز میں سے اس کی کیا کنڈیشنز ہیں جن پہ آپ یہ کے بعد یہ چوائس جو ہے یو کین میک دیٹ چوائس؟ یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ اب علاج کی نوعیت نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کی بعض سہولتیں ہیں جو اس دنیا میں حاصل ہو گئی ہیں، تو ان میں ظاہر ہے کہ مختلف لوگ اس وقت بھی اپنا چوائس استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو سور کا دل یا کسی اور جانور کا دل تو بعد کی چیز ہے، انسانوں کا بھی اگر میسر ہے تو ضرور آپ نے تبدیل کرانے کے لیے جانا ہے، سارے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں علاج کے حدود ہیں کہ وہ کون سا علاج ہے کہ جو عام علاج کے ذیل میں آتا ہے، اور وہ کون سے علاج ہیں کہ جو عام علاج کے ذیل میں نہیں آتے، پہلے ہی بڑی تخصیصی نوعیت رکھتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو اختیار کریں، چاہیں تو نہ اختیار کریں۔ یعنی اس وقت کیا انسانی دل میسر ہو تو اس کو لازمی طور پر تبدیل کرانا یہ کوئی اخلاقی تقاضا بنتا ہے؟ اگر یہ لازمی اخلاقی تقاضا بن گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگلی بحث بھی ہو جائے گی۔ اگر یہ یہاں نہیں ہے تو جانور کے دل میں کہاں بنے گا جا؟ بیسکلی یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امکانی علاج ہے اور دوسری طرف امکانی موت کھڑی ہے، آپ تو اس میں آپ یہ یعنی امکانی علاج بھی ہیں، اور ذرا اس حد سے جہاں پر لفظ علاج بولا جاتا ہے ابھی بہت دور بھی ہے۔ جی یعنی یہاں سے علاج نہیں ہو رہا، حقیقت میں آپ ایک دوسرے کا عضو لے کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل پہلے دن سے یہ ترجیحات میں اس طرح آتا ہی نہیں جس طریقے سے علاج آتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کسی کو کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ فلاں جگہ دل میسر ہے تو ضرور تبدیل کراؤ۔ تو علاج میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ علاج حد وسع میں ہے، حد امکان میں ہے، علاج کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ کرایا جا سکتا ہے، وہ کرانا کوئی لازم ہو گیا ہے۔ تو جس طرح یہ فیصلے ہم دنیا میں کرتے ہیں، جس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اخلاقی لحاظ سے فلاں علاج کرانا آدمی کے لیے لازم ہو گیا ہے، فلاں دعا کھانا لازم ہو گیا ہے، اس کے مقابلے میں ذوق مستحبات ختم ہو جائیں گے خود۔ اچھا، اس میں ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کے علاج نہ کرانے سے کمیونٹی کو ہارم پہنچ، جیسے کووڈ-19 کی ویکسین نہ لگانے کا، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی وہی چیز ہے کہ آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے اور لازماً وہ کرانا چاہیے۔ اس میں تو بڑا سادہ معاملہ ہے کہ میں اگر ایک کام کرتا ہوں اور میرے اس کام کرنے کے نتیجے میں یا نہ کرنے کے نتیجے میں دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اب نوعیت بالکل مختلف ہو گئی، اب میری ذمہ داریاں بھی بہت مختلف ہو گئی ہیں۔ اب رائے قائم کرنے کے لیے بھی میرے پاس وہ الاؤنس باقی نہیں رہا کہ جو اپنی ذات کی حد تک تھا۔ تو یہاں تو مجھے لازماً اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ پھر گھر میں بند ہو کے بیٹھ جانا چاہیے۔ جی، باقی کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں یوتھنیزیا، جس میں ایک اسسٹڈ جو انسفریبل پین ہوتی ہے یا ٹرمینل ڈیزیز کا مریض ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ کچھ یورپ میں کچھ لوگ ممالک نے قوانین پاس کیے ہیں کہ ان کو ایک اسسٹڈ سوئسائڈ مہیا کیا جا سکتی ہے۔ تو مذہب کے لحاظ سے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مذہب کے لحاظ سے تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم راحت پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ناقابل برداشت تکلیف ہو گئی ہے، تو سارا زور اس پر ہونا چاہیے، علم کا، طب کا، جدوجہد کا، تحقیق کا، کہ ہم اس تکلیف پر قابو پانے کی صحیح کریں، اور وہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے اس میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں لیکن اس کو مار نہیں سکتے۔ اچھا چلیں، اقدام تو کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ بڑھ کے آپ کام کر رہے ہیں، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہ بہت تکلیف میں ہے تو اس کے لیے اس کا علاج ترک کر دیا جائے تاکہ اس کی موت جلدی واقع ہو جائے؟ وہ علاج جو آپ سمجھتے ہیں کہ علاج ہیں، عام طور پر میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علاج نہیں ہوتے، وہ اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کی سپورٹس ہوتی ہیں۔ وہ تو آپ پہلے دن ہٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، علاج کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو درد ہے، تکلیف ہے، آپ اس کو کم کرنے کی صحیح کر رہے ہیں تو وہ تو کریں، لیکن یہ کہ آپ اس کو زندہ رکھنے کی صحیح کر رہے ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ علاج آپ کی ذمہ داری ہے، باقی کام اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے، بعض اس طرح کے لوگ 6 مہینے کومے میں پڑے رہتے ہیں اور اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس میں ڈاکٹروں کو بھی بتانا چاہیے اور لواحقین کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آدمی کھانے پینے کے قابل نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ
اس وقت اس کو ایک نالی لگا کے خوراک دیں گے تاکہ اس کا فلاں علاج ہو سکے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کہ علاج تو ختم ہو گیا، اب نالی لگا کے خوراک پہنچانی ہے تاکہ زندہ رہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ شرعی اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے کچھ ایسا ہے کہ کوئی جیسے میڈیکل ٹرمینالوجیز میں کہتے ہیں کہ جی ڈیتھ واقعہ ہو گئی ہے، کہ شرعی اعتبار یا فقہ میں ہماری کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہتے ہیں کہ مطلب برین ڈیتھ ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، یا جسمانی عضو کام کرنا بند کریں تو موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی اس کی ڈیفینیشن ہے ہماری شرع میں؟ کوشش کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریعت نے بتایا ہوا ہے کہ موت کب واقع ہوتی ہے، انسانی تجربات ہیں۔ تو انسانی تجربات میں ہماری قدیم طب میں بھی بعض طریقے تھے، بہت سے امراض کے بارے میں، بلکہ بڑی دلچسپ چیزیں آپ کو قدیم طب میں ملتی ہیں کہ اس طرح آئینہ دکھائیے، اس میں اگر پتلی اس طرح حرکت کرتی نظر آ رہی ہو تو پھر سمجھیں گے کہ ابھی زندہ ہے۔ تو بہت سی علامتیں مقرر کی جاتی ہیں، لیکن وہ بالکل تجربے ہیں لوگوں کے، غلط بھی ہوئی ہیں۔ یعنی اسی طریقے سے بہت سے واقعات ہم پرانے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جس میں ایک آدمی کو دفنانے کے لیے لے گئے، زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا نا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کی صورتحال یہ ہوئی ہے، قبر میں دفنا دیا گیا اور اس کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ تو اوپر سے مٹی ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ہوش آ گیا اس کو۔ تو ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں ہندوستان میں۔ ابھی پچھلے چند برسوں میں میں نے 2-3 اس طرح کے واقعات پڑھے، اخبارات میں آئے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ تجربات پر مبنی ہیں، اسی طرح کے تجربات انسان کرتا ہے۔ بس اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب فی الواقع موت واقع ہو گئی ہے اس شخص کی، ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے یا جلد بازی میں کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ تو یہ تو طبیب فیصلہ کرے گا، اور یہ علم طب کا موضوع ہے، اور یہ فیصلہ بھی ہمیشہ انہی کو کرنا چاہیے۔ آپ فرمائیں گے کہ غلط بھی کر سکتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی جس طرح علاج میں غلطی کر سکتے ہیں، آپریشن میں غلطی کر سکتے ہیں، اس میں بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم سب کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں، اس کے اندر بالخصوص پیسے لے کے جو لوگ اپنے آپ کو شریک ہوتے ہیں، کیا وہ آپ کے خیال میں جائز ہے، جس میں صحت کو نقصان پہنچنے مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، آپ موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن کوئی صحت بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے، لیکن لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ ضروری بھی ہوتے ہیں کلینکل ٹرائلز علاج کے لیے، نئی ادویات تیار کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا فیصلہ کرنا؟ میں تو ایسی سب چیزوں کو ایثار کے دائرے میں رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جنگ میں اترتا ہے، کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے، اس وقت بھی یہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ آدمی کو نقصان پہنچ جائے، لیکن یہ کہ اس کے بغیر تحقیق نہیں ہو سکتی۔ تو زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان شعور رکھتا ہے، خود فیصلے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ تجربہ مجھ پر کر لیا جائے، تو پورے شعور کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے مال خرچ کرنا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر آپ نیکی خیر کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں تو اس کے نیکی اور خیر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔